بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ زندگی میں اچھے لمحات کو چنو نہ کہ اچھی چیزوں کو۔ چیزیں پھر مل جاتی ہے لیکن اچھے لمحے دوبارہ نہیں ملتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا کرو۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتی ہے۔ کسی کی مدد کرتے سمے اس کی آنکھوں میں مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ بھری آنکھیں تمہارے اندر غرور کا بیج بو دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے پروردگار سے دعا کا رشتہ کیسے جوڑتا۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران رہتی ہے اور جوڑنے والوں کی قبر تک روشن ہو جاتی ہے۔ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے اپنے پڑوس میں دیکھ لیجئے، اگر کوئی غریب ضرورت مند ہو تو آٹے کی بوری پہلے دیجئے۔ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں ہے بلکہ حرام کے کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ جب آپ عروج پر آتے ہیں تو آپ کے دوست کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور جب آپ جوال پر آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دوست کون ہیں۔ منزل پر بندہ تبھی پہنچ سکتا ہے جب بندہ درست راستہ اور مناسب کوشش کرے۔ جس طرح گھڑی کے کانٹے کو آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائے، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی نا امیدوں میں نہ بدل جائے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے اور نہ ہی تبدیل ہوتی ہے۔ اگر رشتوں کو ٹھنڈ لگنے کا خطرہ ہو تو گرماہٹ کے لیے کچھ دیر خاموش ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان اپنے اس نام کو ساری زندگی اونچا کرنے میں لگا رہتا ہے جو کہ اس نے خود رکھا بھی نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں جو مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے بہت سے قصور ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی باندھی گئی حدوں سے باہر قدم رکھا تو اس نے اپنے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ معلوم رہے کہ وہ دل ہے۔ تنہائی وہ شے ہے کہ جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا شیطان سے۔ اپنی تنہائی کو بہتر بناؤ، کیونکہ جس کی تنہائی بہتر ہوتی ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ تنہائی کی عبادت صرف اللہ اور بندے کے بیچ میں رہتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت والے مقام میں داخل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب نمازی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو، ہو سکتا ہے کسی کا بڑا کام آپ کی ایک دعا کا محتاج ہو۔ جو بچے آج اپنے ماں باپ کو برا بھلا سناتے ہیں وہی ماں باپ آج بھی ان کی خوشیوں کی ہی دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے باتیں کرے تو قرآن شریف پڑھو۔ کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، بس وہ اپنے بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ غلطی ہو جانے پر جو آپ کو چھوڑ جائے وہ نہیں، بلکہ غلطی ہو جانے پر جو آپ کو سمجھائے وہی سچی محبت ہوتی ہے۔
اگر سکون چاہیے تو ذرا رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھنا۔ رب سب کچھ دے کر بھی آزماتا ہے اور سب کچھ لے کر بھی۔ مومنوں کے لیے آزمائش برحق ہے۔ نماز ہر اس شخص کے لیے تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نماز ان کے لیے بوجھ نہیں ہے جنہیں پتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں۔ زندگی میں کچھ بہت اچھا اور بہت بڑا حاصل کرنے کے لیے صبر بھی بہت بڑا کرنا پڑتا ہے۔ کہاوت ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ضروری ہے۔